بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے میں شکر گزار ہاں اپنے محترم بھائی زاہد فاروق ڈوگر صاحب اور محترم شیخ قاری نذیر احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ جنہاں نے تواڈے نال ہم کلام ہون دا موقع فراہم کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس مختصر پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مرزود فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ ماشاءاللہ تازی تازی افطاری کر کے آئے ہو، بالکل ماشاءاللہ فریش ہو، اور کھانا شانا کھاتا ہے، پکوڑے کھاتے نے جناب، کافی الحمدللہ بے تکلفی دے نال تساں افطاری کیتی ہے۔ اللہ تواڈے روزے نو قبول و منظور فرمائے۔ زاہد فاروق ڈوگر صاحب نے مینوں کہا جی تساں مضمون بیان کرنا ہے دعا دا، اللہ کولوں منگن دا۔ میں اس مختصر وقت دے اندر تانوں یہ دسنا ہے کہ اللہ دے کول دعا کرن دا طریقہ کی ہے، اللہ کولو دعا کیویں کرنی ہے، دعا دی منگن دیاں شرطاں کی نے، اور اللہ نے دعا دی قبولیت کس انداز سے نال کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال او دی توفیق اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی دے اندر بیان کریں گے۔ میں کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں، چھوٹا بھی نہیں، میں تو علماء دا خادم ہاں۔ اے او دی مہربانی ہے، اس رحمان دی کریمی ہے کہ اللہ پاک نے اس قابل سمجھے ہے کہ اپنے دین دی خدمت دا موقع فراہم کیتا ہے۔ تو اڈی اس کالونی دے اندر کی ولاز کالونی دے اندر، فیصل آباد دے اندر، سٹی دے اندر یا قرب و جوار دے اندر، پنڈاں دے اندر تسی اکثر دیکھیا ہوئے گا کہ اے گداگر فقیر جڑے نے، جڑے خیرات منگدے نے، مانگت جنہاں نو کہنے ہاں، اے پکھیاں والے، انہوں نے ہاتھ دے اندر نا ایک کاسا ایک گدائی پکڑیا ہوندا ہے، کالے رنگ دا نا ایک پیالہ جا ہوندا ہے، یا ویسے ہی بہت بڑا ایک کولا پکڑیا ہوندا ہے۔ کاسا ایک گدائی پکڑ کے دروازے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹاندے نے کہ سانو خیر پاؤ۔ جویں آج کل انہوں نے پتہ ہے کہ لوگوں نے فطرانہ دینا ہے، کسی نے زکوٰۃ دینی ہے، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور پنڈاں دے اندر، سکاپاں تے، شہراں دے اندر، بساں دے اندر، ہر جگہ تے لوگ اے منگن والے جڑے نے، کی ہویا بند کرتا سپیکر، منگن والے جڑے نے وہ بار بار اصرار کرتے نے، منگتے نے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاندے نے، اندروں آواز آتی ہے بھئی معاف کرو، مہنگائی بڑی ہے، ساڈا تے اپنا مساں گزارا ہوتا ہے، تسی معاف کرو۔ جیڑا فقیر ہے وہ پھر دوبارہ اپنی اس بات نو دہراندا ہے، کہندا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تے دے نا، میں آیا ہاں رمضان دا مہینہ ہے، کچھ تے مینوں عطا کرنا، کوئی تھوڑے بہتے دے چھٹ۔ گھر والا پھر کہندا ہے اگے نالوں ذرا سخت لہجے دے اندر کہ یار میں تینوں اگے بھی کہیا ہے کہ اللہ دے بندیا معاف کر چلے جا، بھلا ہوئے اللہ خیر کرے۔ وہ تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھڑکا دیندا ہے۔ آخر گھر والا کچھ نہ کچھ مجبور ہو کے انہوں کچھ نہ کچھ دے دیندا ہے، چاہے کوئی پیالی آٹے دی کیوں نہ دے، کوئی 5 روپے دا ٹھیپا ہی کیوں نہ دے، تے نال یہ بھی کہندا بھی یار بڑا ہی ٹھیٹ ہے،
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੈ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਕੇ کہ اللہ میں صرف تیرے ہی در تو منگنا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں۔ یار ایک فقیر بار بار کہن روکن دے باوجود وہ بندے جنہ بھی بندہ کنجوس ہوئے کچھ نہ کچھ وہ کولوں کڑھا ہی لیندا ہے، تے میرا اللہ تے آپ اعلان کر کے کہہ رہا کہ میرے دروازے تے آؤ، جب میں رحمتاں دا نچھاور کر دیاں تے رب رحمان کنے کہنا ہے۔ اس واسطے سانو اللہ دے کولوں اس طرح دل لا کے پورے اخلاص دے نال منگنا چاہیے۔ اور دعا منگن دی پہلی شرط یہ ہے کہ خالص دعا کرنی ہے، تے کیدے کول کرنی ہے؟ سارے بولو، خالص دعا کیدے کول کرنی ہے؟ دعا منگن دی پہلی شرط یہ ہے کہ دعا دے اندر اخلاص ہوئے، اللہ دیاں صفتاں دے اندر، اللہ دی ذات اندر، اللہ دی بات اندر کسے نو شریک نہیں بنانا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ دی لیخ اندر میخ نہیں مار سکدا، وہی کرنیاں والا، وہی عظیم بادشاہ ہے، وہی عزت اور ذلت دا مالک ہے، وہی نفع نقصان دا مالک ہے۔ یعنی اے اخلاص دے نال، بلکہ جدو مکہ فتح ہویا نا، اللہ تعالیٰ سارے نو مکے لے جائے۔ جدو مکہ فتح ہویا ہے، وہ تو اکرمہ ابو جال دا بیٹا، انہیں ویکھیا نا کہ پیغمبر دیاں فوجاں اج چڑھائی کر چھٹی، رمضان دا مہینہ، اج نہ گن گن کے بدلے لینے نے، اسی بڑے ظلم و ستم کیتے نے۔ وہ اپنے ساتھیاں نو لے کے نا تے نکل دے مکے شہر تو باہر نسن دی کوشش کرتا ہے، تے انج کشتی دے اندر بہ جاندا ہے، تے کشتی جدو پانی دے درمیان جاندی ہے نا، یہ ہن سارے مشرک بیٹھے نے کشتی دے اندر، کشتی جدو پانی دے درمیان جاندی ہے، کشتی انج لہراں دے اندر ڈاواں ڈول ہوندی ہے، تے کشتی دا ملا جڑا ہے نا کشتی چلان والا، وہ کہندا بھی دعا کرو بچ جائیے نہیں تے آپاں گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے بھی اسی لات نو پکارن لگ پے، تے کشتی دا ملا کہندا بھی انج کام نہیں چلنا، اپنیاں دعاواں نو خالص کر لو، اخلصو دعاواں نو خالص کرو، خالص کرو۔ کہندے نے اسی نال حباں نو بھی پکارن لگ، حبل نو پکارن لگ پے، لات مناس عزا تے حبل اسی نام لے لے کے انہیں کہا یار انج کام نہیں چلنا، اپنیاں دعاواں نو خالص کرو، خالص کرو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اگے ود کے میں کشتی دے ملا دے گریبان تو پکڑ لینا، میں کہنا دس تے صحیح نہ دعاواں نو خالص کیویں کر لئیے۔ لات دے کولوں منگے ہے، منات عزا تے حبل نو پکارے ہے، تو کہہ رہے ہیں دعاواں نو خالص کر لو، اخلاص پیدا کر لو۔ تے کشتی دا ملا بھی مشرک ہے، سوار سارے مشرک نے، تے کشتی دا ملا کہندا ہے اے اکرمہ آج اس دریا دیاں لہراں دے وچوں لات منات عزا تے حبل نہیں ہو کڈ سکدے، آج انہاں لہراں وچوں کڈ سکدا ہے تے محمد دا رب ہی کڈ سکدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے مشرک نے لیکن اپنی دعاواں دے اندر اخلاص پیدا کر رہے ہیں۔ کشتیاں دے وچوں انہاں کشتیاں نو کنارے لان والا صرف میرے اللہ دی ذات ہے، جیڑا رب اعلان کر کے فرما رہا وا قال ربکم ادعونی استجب لکم، آنا میرے بندے ہو میرے کول سوال کرو، آ جاؤ میرے دروازے تے آ جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آ جاؤ میرے دروازے تے آ جاؤ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ جیڑا بندہ کسے پریشانی دے اندر، مصیبت دے اندر، غم دے اندر، پریشانی دے اندر، دکھاں دے اندر، آ جاؤ میرے دروازے تے آ جاؤ، آ جاؤ میں تہاڈیاں پکاراں نو سنن والا ہاں۔ ایویں گلے نہ کریا کر، شکوے نہ کریا
کر، اللہ دعاواں نو سن دے نہیں، اللہ دعاواں قبول نہیں کر دے۔ آنا دعا اخلاص دے نال رب رحمان دے کولوں منگے، جدوں پورے اخلاص نال اللہ دے کول دعا کریں گا، مخلص ہو کے رب دے کول دعا کریں گا، پھر رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے تے راتیاں کڑیاں ہون، آنا اپنے رب دے سامنے پورے اخلاص نال دعا کر، اللہ دیاں صفتاں دے اندر کسے نو شریک نہیں کرنا، اللہ دی ذات اندر کسے نو شریک نہیں کرنا، اللہ دی بات اندر کسے نو شریک نہیں کرنا، تیرا کام نے او دے کولوں منگ دیاں جانا، میرا رب تینوں عطا کردا جائے گا۔ دعا منگن دی پہلی شرط اے وے خالص کدے کولوں منگنا ہے؟ قاری صاحب نے لگدا تانوں بولن دی عادت نہیں پائی، بولو خالص کدے کولوں منگنا ہے؟ تے دوسری شرط اے وے کہ پورے یقین دے نال منگنا ہے۔ یہ نہیں کہنا پتہ نہیں اللہ دعا سنے گا کہ نہیں سنے گا، اسی بے یقینی نہ دعا کرنے ہیں کہ پتہ نہیں یار گل بننی ہے کہ نہیں بننی، پتہ نہیں کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا، چلو دعا کر لینے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، دعا جدوں بھی کرنی ہے ایڈے یقین دے نال دعا کرنی ہے، تیرا ایڈا پختہ یقین ہوئے کہ ہر حال دے اندر میرے اللہ نے میری دعا نو قبول کرنا ہے، کیونکہ اللہ دعاواں دے قبول کرنے والا ہے، اللہ دعاواں دے سنن والا ہے۔ ایڈے یقین نال دعا کرنی ہے، ایڈے پختہ تے قوی ایمان دے نال دعا کرنی ہے، جویں اللہ دا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام انج کر کے چیخا دے اندر نے اے نمرودی جڑے نے انہاں نے چیخا جلائی ہے، انہاں دے دل دے اندر اج ایک رب دی عبادت کرن والا ختم ہو جائے گا، اج ایک رب نو پکارن والا مک جائے گا، اج ایک رب دی جناب دعوت دین والا ختم ہو جائے گا۔ اللہ دا خلیل چیخا دے اندر، اللہ دا خلیل اس چیخا دے اندر پورے اخلاص دے نال پورے یقین دے نال رب دے سامنے دعا کر رہے ہیں تے کہندے نے حسبی اللہ، اللہ تو ہی میرا کار ساز ہے، اللہ تو ہی دعاواں دے سنن والا ہے، اللہ تو ہی مشکلاں دے حل کرن والا ہے۔ اللہ دے نبی خلیل اج کر کے رحمان دے سامنے پورے یقین نال دعا کر دینے، کہندے نے اللہ تو آسمانہ تے معبود کلا ہے، اللہ میں زمین تے تیرا عابد کلا، اللہ تو آسمانہ تے مسجود کلا ہے، اللہ میں زمین تے تیرا ساجد کلا، اللہ تو آسمانہ تے خالق کلا ہے، اللہ میں تیری مخلوق وچوں تیری توحید دا اعلان کرن والا کلا، اللہ تو آسمانہ تے رازق کلا ہے، اللہ میں تیری مرزوق دے وچوں تیری توحید دے نغمے الاپن والا کلا۔ اس اللہ نو پکاریا خلاص دے نال یقین دے نال، میرے رب دیاں رحمتاں ٹھاٹ دے اندر آ جاندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماندے نے اے اگ ٹھنڈی ہو جا، امن والی بن جا، سلامتی والی بن جا، میرے خلیل نو میرے خلیل واسے امن والی ہو جا، یعنی پورے اخلاص دے نال یقین دے نال اللہ دے کول دعا کیتی ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل واسے اگ نو گلو گلزار بنا چھڑے آئے۔ آنا میرے مسلمان ویرا، آنا تمہیں پورے اخلاص دے نال یقین دے نال اپنے رب دے کول دعاواں کریا کر۔ دعا منگن دی تیسری شرط ہے وے جدوں بھی رب دے کولوں منگنا ہے اکھاں دے وچوں آنسو گرا کے منگنا ہے، جدوں بھی اللہ دے کولوں دعاواں کرنیاں نے رو کے دعاواں کرنیاں نے۔ جیڑا بندہ تنہائی دے اندر رو کے رب دے کول دعاواں کردا ہے، جیڑا بندہ کلیاں بہ کے اللہ دے کولوں منگدا ہے، رو پیندا ہے اپنے رب رحمان دے سامنے، ادھروں تیرا کام آنسو گرانا ہے، اللہ پاک تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اللہ تیرے رونے نو اللہ نو تیرا رونا ایڈا پسند آئے گا، تو منگدا جائیں گا رب تینوں عطا کر دے جائیں گے۔ او میرے ویر رویا کر رحمان دے سامنے گڑ گڑایا کر، رویا کر انج کر کے رویا کر جویں میرے پیغمبر علیہ السلام میدان بدر دے اندر میرے پیغمبر دے 313 ساتھی نے جنہاں نے انہاں بٹنا دی جگہ تے کنڈے لائے نے، پیراں دے اندر کھجی دیاں جتیاں نے، اے جڑے جسم تے لباس نے انہاں نوں جگہ جگہ تے ٹانکے لگے ہوئے نے، اے میرے نبی دے یار
یار میرے نبی دے پروانے ہونے جنہ دے بارے قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. او میرے نبی دے یار نے او جنہ دے بارے کوئی کہن والا کہہ گیا ہے جنہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. جنہ دتیاں نے جانا اے میرے نبی دے یار میرے نبی دے پروانے میرے پیغمبر دے نال نے میدان بدر دے اندر جنہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے. کار بار بیوی بچے کار بار بیوی بچے انہاں وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولے بال دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولے کیویں سانو حوصلے کیویں سانو حوصلے او بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. سفران دے وچ جنے کندیاں تے چایا سی سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا سی. اج ویو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اے میدان بدر دے اندر میرے نبی دے پروانے اے میرے نبی دے جان سار تے فداکار انج کر کے رات دیاں تاریخیاں نے او دعا منگن دی تیسری شرط وے میرے پیغمبر علیہ السلام انج کر کے رو رہے نے اپنے رب دے سامنے دعاواں کر رہے نے. اللہ 313 نے اللہ انہاں دے پیراں اندر جتیاں کوئی نہیں اللہ بڑی محنت دے نال بنائے نے اللہ 313 گراج مک گئے اللہ تیرے دین دا نام لین والا کوئی نہیں ہو رہنا اللہ میں بڑی محنت دے نال بنائے نے. او میرے پیغمبر رو رو کے دعاواں کرنے والے میرے پیغمبر رو رو کے اپنی امت واسطے بھی دعاواں کر دے. کدی منگدا دعاواں اپنے یاران دے وچ کدی روندا کلا بہ کے غاران دے وچ کتنا احساس امت داسی پیر نو ساری عمراں تا رب نو مناوندا رہیا. میرے آقا علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام انج کر کے اپنے انہاں یاراں دے واسطے اللہ دے کول دعاواں کر رہے نے رب دے کول دعاواں کر رہے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام سسکیاں دے نال روندے نے او تو بھی رویا کر رب دے سامنے رویا کر رویا کر رویا کر. اج روئے گا کل قیامت نو مسکرائے گا اگر اج نہ رویا تے کل بڑا پریشان ہوئے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام انج کر کے رونے نے یار میرے نبی دا پروانہ میرے پیغمبر دے جانے سارے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میرے کان دے اندر نا سسکیاں دی آواز آ رہی ہے رون دی آواز آ رہی ہے. میں کیا پتہ نہیں کسے یار نو کسے سجن نو کوئی تکلیف ہے کہندے نے میں انج کر کے جا رہے ہیں میں کی وینا وا نبی پاک اپنے رب دے سامنے رو رہے نے دعاواں کر رہے نے اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہے نے اللہ دے سامنے گریا ساریاں کر رہے نے. تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاندے نے. میرے آقا ایڈے اخلاص نال ایڈے یقین دے نال ایڈے انہماک دے نال دعا کر رہے نے.
میرے پیغمبر دی چادر جڑی کندیاں تے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے آقا علیہ السلام کہندے نے اللہ آج فتح عطا کر دے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی باواں دے اندر لے لیندے نے، او واہ صدیق میں تیری عظمت دے قربان جاواں، واہ صدیق میں تہاڈیاں شاناں دے قربان جاواں، جنہاں دے بارے اللہ نے اعلان کر کے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جناب صدیق اکبر کہندے نے سونیا بس کر جاؤ ہن اینا نہ روو، مینوں لگدا ہے تہاڈا رونا رب نو اینا پسند آیا ہوئے گا۔ اللہ سانو بھی رون دی توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو بھی اپنے اگے گڑگڑانے دی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے پیغمبر جی تہاڈا رونا رب نو اینا پسند آیا ہے، صبح میدان بدر دے اندر اگر اللہ فتح عطا کرے گا ابو جہل نو نہیں بلکہ اللہ 313 نو فتح عطا کر چھڑے گا۔ اللہ نو رونا پھر اتنا پسند آیا اللہ نے آسمان تو 1000 ملائکہ بھیج دیتے میرے پیغمبر دی نصرت واسطے۔ ابو جہل نو بڑا مان سی کہ میں بڑا سپر پاور میرے کو بڑیاں طاقتاں نے، جی میں آج امریکہ چائنا بڑے بڑے جناب سپر پاور نے کہ اسی سپر پاور ہاں، ساڑھے کل بڑیاں طاقتاں نے، لیکن دسو سارے نالوں سپر پاور کون ہے؟ یار بولو سارے نالوں سپر پاور کون ہے؟ جے نہیں سمجھے نا تو پھر انجی سمجھ لو ہے تے پڑھے لکھے چلو پنجابی دے اندر سمجھ لو 100 رسا گنڈ سرے تے سپر پاور اللہ ہے۔ سپر پاور کون ہے؟ 100 پنجابی جی کہندے نے بھی 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ 100 ہتھ رسا گنڈ سرے تے سپر پاور اللہ ہے۔ سانجی ہور شریک نہ کوئی اللہ ایک اکلا ہے۔ سٹن والے کھوہ وچ سٹ گئے جناب یوسف علیہ السلام، سٹن والے کھوہ وچ سٹ گئے رب مصر دا تخت عطایا ہے۔ ابراہیم لی اگ دے اندر ایسی کنے لایا ہے۔ ابراہیم لی اگ دے اندر ایسی کنے لایا ہے۔ پیٹ سمندر مچھلی اندر یونس نہ گھبرایا ہے۔ پیٹ سمندر مچھلی اندر یونس نہ گھبرایا ہے۔ مشکل آئی رب دے در تے پہ گئے نال تسلائے۔ 100 ہتھ رسا گنڈ سرے تے سپر پاور جڑے اللہ نو سپر پاور ماندے نے بولو سپر پاور۔ ابا بلان دیاں کنکریاں نو ایٹم بم بنان والا۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل
ਅਬਾਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਣੇ ਸਾਮਾਨ ਕਾਰੂਨ ਦੇ ਤਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਸਾਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਘਰ ਮੂਸਾ ਤਾਈ ਦਈਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਹੀ ਪੀਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਬਾਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਣੇ ਸਾਮਾਨ ਕਾਰੂਨ ਦੇ ਤਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਸਾਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਘਰ ਮੂਸਾ ਤਾਈ ਦਈਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਜਣਾ ਖੱਲ ਲਾਏ, ਸੋਅਤ ਰੱਸਾ ਗੰਢ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਸੀਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮੀਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਪਵੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਤਿੰਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ کہ جدوں بھی اللہ دے کول دعا کرنی ہے رزق حلال کھا کے دعا کرنی. جدوں اسی رزق حلال کھاواں گے نا تے اخلاص نال دعا کران گے, پورے یقین نال کران گے تے رو کے کران گے, اے ہو ہی نہیں سکدا. جڑا رحمان آپ کہہ رہا تو ایک قدم چل کے آ, میں تیرے والے 2 قدم چل کے آواں گا. تو میرے والے چل کے آئے گا, میں تیرے والے دوڑ کے آواں گا. تو دوڑ کے آئے گا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ, میں تینوں اپنی رحمت دیاں چولیاں دے اندر بٹھا لواں گا, میں تیرے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا. آتے صحیح نہ میرے دروازے تے آ. 4 شرطاں جڑا بندہ اپنی دعا دے اندر پوریاں کر دے, اخلاص دے نال اللہ دے کول دعا کر دے, او یارو اس رحمان دے کول دعا کریا کر جڑا اللہ کہہ رہا وا قال ربکم ادعونی استجب لکم, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. کتے اللہ فرما رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ اللہ قلیلا ما تذکرون. ہن ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے کہ اے 4 شرطاں تے پوریاں کر لیاں, ہن دعا قبول, جویں دعا منگن دیاں شرطاں نے نا ایویں دعا دی قبولیت دیاں بھی صورتاں نے. کدی کدی انج بھی ہوندا ہے ادھروں بندہ دعا کردا ہے ہاتھ تھلے نہیں کردا تے اللہ دعا نو قبول کر لے, کیونکہ انج ہوندا ہے نا. بلکہ پھر اسی بعد چ کہنے او ہو جے مینوں پتہ ہوندا بھی قبولیت دی کڑی ہے تے پھر تانوں پتہ ہی آپاں کی منگنے ہیں, پیسے ہی منگنے ہیں نا. وہ دعا کریا کرو اللہ جنت الفردوس اندر نبی دا گوانڈ عطا کر چھڑے, اللہ ساڑھے گناہاں نوں معاف کر چھڑے. دعا دی قبولیت دی پہلی صورت ہے وے کدی کدی دعا کر دیاں ہاتھ تھلے نہیں ہوندے تے اتوں قبولیت دے آڈر آ جاندے نے. جویں ساڈی جماعت دے بہت بڑے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اب بزرگ جان دے, نوجوان بھی شاید جان دے ہون گے. انہوں نے میں ایک دفعہ تقریر سنی, انہوں دی ایک بات میرے اس دعا دی قبولیت دی پہلی صورت نال ملدی جلدی. انہوں دا انداز بڑا پیارا سی. کہیں نے گرمی بڑی ہے, جمعہ دا دن ہے, نبی علیہ السلام ممبر تے تشریف فرمانے. ایک جنا کہندا اللہ دے نبی دعا کرو آج گرمی بڑی ہے اللہ بارش ہی برسا دے وے, بڑی گرمی ہے. اے انداز سی بابا جی دا.
گرمی بڑی ہے، اللہ آسمانہ تو رحمت دا مین برسا دے وے، تے میرے آقا دعا کر دینے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مرین مرین نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ بدل آئے، دعا دی قبولیت دی پہلی صورت، بدل آئے، بدل وسن لگ پے، صحابہ نسن لگ پے، نبی پاک ممبر تے بیٹھے ہی ہسن لگ پے۔ دعا دی قبولیت دی پہلی صورت ہے، اسے وقت ہی دعا قبول ہو گئی۔ 7-8 دن اٹا ٹک بارش پہندی رہی، تے آ کے کہندے نے اگلے جمعے اللہ دے نبی جی ہون تے کوٹھے بھی ٹہن لگ پینے، اللہ نے کو وہ جدروں آئے سی ادھر ہی لے جائے۔ تے میرے آقا ان کر کے اپنی شہادت دی انگلی لہرام دے رہے، اللہم حوالینا ولا لینا، اللہ انہاں بدلانو دور لے جا۔ جدر جدر میرے آقا دی انگلی جاندی ہے بدل بھی نال ہی ٹر دے جاندے نے۔ اے ہے دعا دی قبولیت دی پہلی صورت۔ کعبہ یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ جناب زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ وال سفید ہو گئے نے، ہڈیاں میں مکھ کوئی نہیں، بیوی بانج ہو گئی ہے، اللہ ایک وارث ہی عطا کر دے، اللہ ایک پتر ہی عطا کر دے۔ اے دعا دی قبولیت دی پہلی صورت ہے۔ اللہ فرماندے نے یا زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ اللہ پاک نے اسے وقت ہی بشارت دے چھڑی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی زکریا پتر بھی دیاں گا، نبی ہوئے گا تے او دا نام یحییٰ ہوئے گا۔ او دعا دی قبولیت دی پہلی صورت ہے۔ کدی کدی دعاواں کردیاں اسے ویلی دعا قبول ہو جاندی ہے، تے دعا دی قبولیت دی دوسری صورت ہے۔ کدی کدی دعاواں منگدیاں مدتاں ہی گزر جاندیاں نے، سالاں دے سال ہی گزر جاندے نے، مہینیاں دے مہینے ہی گزر جاندے نے، ہفتیاں دے ہفتے ہی گزر جاندے نے۔ اسی تے ایویں کالے پہ جانے ہیں، اسی چاہنے ہیں کہ جیڑی مغرب دے ٹائم دعا کیتی ہے عشاء دے وقت قبول ہونی چاہیے، جیڑی فجر ٹائم دعا کیتی ہے زور دے وقت قبول ہونی چاہیے۔ نہ میرے ویر میرے برادر، اے دعا دی قبولیت دیاں صورتاں نے۔ تیری دعا دے اندر اخلاص ہوئے، تیری دعا دے اندر یقین ہوئے، تیری دعا دے اندر رونا ہوئے، تو رزق حلال کھا کے دعا کرے، اللہ تیری دعا نو قبول کریں گے۔ پہلی صورت اسے ویلے دعا اللہ قبول کر لیں گے۔ دوسری صورت کدی دعاواں کردیاں عمریں ہی لنگ جاندیاں نے، جویں اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام بیمار نے، ساریاں بیبیاں طلاقاں لے گئیاں، ایک ہی رہ گئی بی بی رحمت ہے، پنڈ والیاں پنڈوں کٹ دیتا ہے، سارے پتر بھی ختم ہیں، مال و دولت بھی ختم ہیں، تے سالاں دے سال گزر جاندے نے۔ اللہ دا قرآن کہنا وا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جناب ایوب علیہ السلام کے اندر اللہ سونیاں مدتاں گزر گئیاں نے، اللہ شفاواں عطا کر دے۔ وہ شفاواں دین والا کون ہے؟ دنیا دے دعا خانے بڑے نے پر شفا خانہ کدے کھولے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جدو بندہ بیمار ہوں ہے تو اللہ ہی شفا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں اُرْكُسْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ۔ اے میرے نبی ایوب اپنی اٹی زمین تے مار، چشمہ جاری ہوئے گا۔ جناب ایوب علیہ السلام تخیل ہے نا، سوچ دے ہونگے اللہ اتنے سال ہو گئے نے اڈیاں رگڑ دیاں، چشمہ جاری نہیں ہویا۔ اللہ فرماندے ہونگے اے میرے نبی ایوب اگے اپنی مرضی نال اڈیاں مار دارے ہیں، ایک وری میری مرضی نال اڈی مار
چشمہ جاری نہ کر دیاں تے رب قدیر کنے آکھنا ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام ایڑی مار دینے زمین دے چشمہ جاری ہو جاندہ ہے پیندے نے تے اندر دیاں بیماریاں ختم ہیں غسل کر دینے تے باہر دیاں بیماریاں ختم ہیں اللہ نے جناب سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش کر چڑی اللہ نے سارا مال و متا دے چھڑے آئے اے دعاواں دے قبول کرنے والا کونے اے دعا دی قبولیت دی دوسری صورت کدی کدی سالاں دے سال گزر جاندے ہیں ہن دعا دی قبولیت دی تیسری صورت کدی کدی بندہ دعا کردیاں دنیا تو ہی چلے جاندے اوے میم موت دی آن کے ہوا وگی او ولاد کالونی والیا کدی موت نو بھی یاد کریا کر او کلیاں بے کے قبر دیاں کاٹیاں نو یاد کریا کر اے میم موت دی میم موت دی ہوا وگی لوگو وسدے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے وہ بڑا سونا سنگے مرمر لا کے پتھر لا کے جناب انہیں مکان بنایا الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغاں دے گہنے ٹورے مالین جنہ باغاں دیاں رکھوالیاں کرنے والے ٹر جانے جنہ باغاں دے گہنے ٹورے مالین سک کے ٹینگراں گو ہو گئے موت نو یاد کریا کر موت نو یاد کریا کر پوچھ پائی زاہد فاروق صاحب نو کہ ابو کنا یاد آؤں دے علی اکبر ڈوگر صاحب جڑے توحید دے پروانے توحید دے دیوانے اللہ دے مہمان بن گئے نے او یارو داستان ہوگی داستانوں میں او ایک وقت آئے گا کہ قبر دا نام و نشان بھی مٹ جائے گا آنا میرے ویر موت نو یاد رکھیا کر تے ویکھیا کر اپنے اردا گرد محلے دے اندر اوے ہریل توتا تے لمیاں لمیاں روئے اوے باغاں والے نہ پتھر مارو تے متا پردیسی ہوئے اوے سہ جوڑ نہ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وتھاں پئیاں اوے جنہ بنا ایک پل نہیں سرندے او شکلیں یاد نہ رہیاں اوے شام پئی تے ڈیگر ویلا تے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آئے محمد بخشا او نہیں آئے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے آنا میرے ویر موت نو بھی یاد کریا کر اے رمضان دا مہینہ او کئیاں دے وچھڑ گیا کسے دا باپ چلا گیا کسے دی ماں ٹر گئی ہے کسے دا ویر چلا گیا ہے کسے دا بیٹا جوان دنیا تو چلا گیا ہے او ایک نہ ایک دن تے دنیا تو جانا ہی جانا ہے اپنے عمال دی صلاح کر لے آج دعا کر کے رحمان نو منا لے ایک نہ ایک دن تے دنیا تے موت دا پیغام آ جانا ہے پتہ نہیں کس جگہ تے زندگی دی آخری شام آ جائے پتہ نہیں کدوں چھڑ کے انہاں دنیا دیاں بہاراں نو چلے جانے اے سب کچھ تے ہی رہ جانے آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیطاں ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مقام خون کا گارا اینٹیں اس کی ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آمدی جب اس سے ٹکرائے گی موت
موت کی پرزور آمدی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی، ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، چلے جانا ہے۔ آنو رب دے کل دعاواں کریا کر، جیڑا اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ وہ دعا دی قبولیت دی تیسری صورت ہے، بندہ دنیا تو چلے جاندہ ہے، دعاواں کردیاں وہ بڑھا باپ ہے نا، وہ دعاواں کردہ اللہ میں نو ایک پوترا دے چھاڑے، اللہ میری تھی نو سکھ عطا کر دے، اللہ میرے پتر نو عزت عطا کر دے۔ وہ بابا بچارا نا دعاواں کردہ ہی وہ دنیا تو ٹر جاندہ ہے۔ بڑھی ماں ہے، منہ دے اندر دند کوئی نہیں، ہونٹ کپ کپی تاری ہے، ایک کمب دے ہوئے ہتھاں دے نال پتر واسطے دعاواں کر دیئے۔ اللہ دے کے دعا کرو اللہ جنہ دی ماں زندہ ہے انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جنہ دی ماں ٹر گئی ہے اللہ انہاں دیاں ماں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے۔ 1.5 سال ہو گیا میری والدہ بھی دنیا تو ٹر گئی، حاجی عزیز الرحمان صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دنیا تو جا چکی ہیں، کئی ایسے تھے بیٹھے نے جنہ دی والدہ کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم دنیا تے لکھ کوئی پیار کرے، لکھ کوئی محبتہ کرے، ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا تے لکھ کوئی تیرا ساتھ دے، باپ جیسا جگرہ کسے دا نہیں اللہ نے بنایا۔ اور پوچھو انہوں نے جنہ تے باپ چلے گئے، اللہ دی قسم باپ زندہ ہوئے بندہ جوان ہوندہ ہے، شیر ہوندہ ہے کہ میری کمر تے میرا باپ ہے۔ جدی ماں زندہ ہوئے انہوں پتہ ہے دعاواں دا ڈیپو کر بیٹھا ہے، دنیا تے کوئی طاقت میں شیر نہیں کر سکتی۔ اسے واسطے کسے کہنے والے نے کیا ہے جے ٹر گئی قبر اندر چلیا ماں نہیں او لبنی، اے ویرا ماں نہیں او لبنی، دعاواں کر اوے دعاواں کر رحمت لے صدائے ساتھ نہیں رہنا، تو جاویں منگ لے ماں کولو تینوں نا نہیں او لبنی، اوے ویرا ماں نہیں او لبنی، اوے رویں گا کرلاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا، اوے رویں گا نوجوان اگر ماں زندگی، اوے رویں گا کرلاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا، غم نہ تو سر چھپاون لئی کدرے بھی تھا نہیں او لبنی، اوے ویرا ماں نہیں او لبنی، جدو دنیا ستاوے گی تینوں ماں یاد آوے گی، جدو دنیا ستاوے گی محبت باپ دی یاد آوے گی، تو رو رو کے کرلاویں گا، تو رو رو کے کرلاویں گا، پر تینوں ماں نہیں او لبنی، اوے ویرا ماں نہیں او لبنی۔ اوے اللہ دے کل دعاواں کریا کر، اللہ دے سامنے گڑگڑایا کر، رمضان دا مہینے اپنے رب نو منا لے، اپنے رب نال صلح کر لے، اپنے رب نال جنت دا سودا کر لے۔ اوے جیڑا اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں آؤ میرے دروازے تے میں تہاڈیاں چولیاں رحمت دے نال بھر دیاں، او دعا دی قبولیت دی تیسری صورت ہے وے بندہ دنیا تو چلے جاندہ ہے، بڑھا ماں دعاواں بڑھی ماں دعاواں کر دی باپ دعاواں کردہ چلے جاندہ ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ آمنہ تے لال فرماندے نے ایک بہت بڑی نیکی آئے گی، انج ترازو لگا ہوئے گا میدان محشر دے اندر۔ اللہ دے کے دعا کرو اللہ میدان محشر دے اندر اپنے عرش دا سایہ عطا کر چھڑے، اچھی آمین کہہ دیو۔ اللہ دی قسم ادھر کسے نے کسے دا ساتھ نہیں جے دینا، ادھر رب نفسی دے آوازیں ہون گے، صرف اللہ ہی بخشنے والا تے مہربان ہوئے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یہ بندہ کہے گا یا اللہ اے تے نیکی میں کیتی نہیں، اللہ کہن گے میرے بندے یہ تیریاں وہ دعاواں نے جڑیاں دنیا تے منگدا ہوندا سی نا،
تے تیرے ذہن اندر ہوندا سی رحمان نے دعاواں نو قبول ہی نہیں کیتا، میں تیریاں دعاواں نو اپنے خزانیاں دے اندر سٹور کردا رہیا، اور اپنے خزانیاں دے اندر جمع کردا رہیا۔ اج انہاں دعاواں نو نیکیاں بنا کے تیرے نیکیاں والے پرڑے دے اندر رکھ چڑیا ہے۔ اس دن بندہ یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا، کاش کاش دنیا تے میری کوئی دعا قبول نہ ہوندی، رب دے خزانیاں دے اندر جمع ہوندیاں رہندیاں۔ اج میدان محشر دے اندر جدو سارے رب نفسی کر رہے ہیں، آج اس ترازو نیکیاں والے پلے دے اندر میریاں دعاواں نو رکھیا جاندا تے میں جے جنت دے اندر جاندا، اگوں آواز ہوندی سلام علیکم۔ اللہ سانو بھی نبی پاک نال جنت دے داخلہ نصیب فرما دے۔ وہ دعاواں کریا کر، دعاواں کریا کر۔ دعا دی قبولیت دیاں کنیاں صورتاں بیان کیتیاں نے تے شرطاں کنیاں بیان کیتیاں نے۔ اگر انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ ملاقات ہوئی تے میں پوچھ لینا ہے بھی میں اگے تقریر کی کر کے گیا۔ ویسے تو اسی پچھلا جمعہ پڑھا کے اگلا جمعہ جدو آ کے پڑھانے ہیں تو بندے پچھلا بھولے ہوندے تے ساڈا او حال نہ ہوئے جویں ہن تے او رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں ایک مثال دینا ہونا، ایک گل سنا کے اپنی بات نو مکاواں کہ ایک پنڈ دے اندر ایک ماں نے نا اپنے پتر نو گھلیا کہ جا پنڈاں دے اندر نا سرسوں دے تیل پیالی دے اندر پا کے وچ روح رکھ کے تے بیبیاں دیوا بناؤندیاں ہوندیاں سن، جویں لال ٹین ہوندی سی یا چھوٹے دیے ہوندے سی۔ وہ پیالی لے کے تے دکان تے گیا تیل لین، کہندا چاچو جی 5 روپے دا سروں دا تیل دے دیو۔ انہیں تیل دیتا تے پیالی بھر گئی۔ توجہ کرنا، جدو پیالی بھر گئی نا وہ دکاندار کہندا پتر پیالی بھر گئی تے باقی تیل کیویں لے کے جانا ہی؟ وہ پیالی پٹھی کر کے کہندا جی وہ اتنے پا دے۔ وہ قاری صاحب پیالی دے پیچھے بنی ہوندی نا ایک چھوڑی جی کناری، وہ پیالی پٹھی تیل سارا ڈول گیا۔ وہ جناب پٹھی پیالی پھڑی ہے، گھر آیا ہے، ماں نے پوچھا پترا تیل لے جی امی جی لے۔ انہیں کہا کتنے ہی؟ انہیں کہا امی جی ہے ویکھو۔ انہیں کہا بس 5 دا اینا ہی آیا، کہندا نہیں باقی ہے اس پاسے۔ یعنی وہ جہے کچھ چند قطرے بچے نا وہ بھی ڈول لے۔ گل بیان کرنے کا مقصد یہ وے کہ پیالی تیل بھی نہ لبا، پیسے بھی گئے تے پیالی خالی دی۔ وہ گنگے بولو پیالی خالی دی خالی۔ تسی ماشاءاللہ افطاری کر کے آئے ہو تے جے دلان دیاں پیالیاں خالی لے گئے تے میرا زور لاؤن دا کوئی فائدہ نہیں، سنان دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ساڈے دلان دیاں پیالیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما دے، اللہ حدیث دے نور نال منور فرما دے، اللہ کتاب و سنت دے عمل دے نال منور فرما دے۔ او پیالی کتے خالی دی خالی لے کے نہ ٹر جانا، دنیا تے آئے ہو اپنے دلوں نو منور کر کے لے جاؤ۔ اللہ دے کول دعا ہے، اللہ پاک جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ سانو اس جو تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے میرے اللہ سی بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے پاپی ہیں۔ اے میرے اللہ جی ساڑھے جتنے گناہ نے اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اے میرے اللہ جی ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تے درگزر فرما۔ اے میرے اللہ جی تسی دعاواں دے سن والے، تسی وحدہ لا شریک جے، علیم بذات الصدور جے، علی کل شیء قدیر جے، فعال لما یرید جے۔ اے میرے اللہ جی، اے میرے سونے اللہ جی، اللہ جی تواڈے خوبصورت چہرے دا واسطہ ہے۔ اے میرے اللہ جی ساڈے جتنے گناہ نے صغیرہ کبیرہ، سری اعلانیہ، قصدن سہون، نئے پرانے چھوٹے بڑے جتنے گناہ نے اللہ تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ دعاواں قبول فرما کے گناہاں نو معاف فرما۔
اے میرے اللہ جڑے دنیا تو جا چکے نے مومن مواحد اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا دے اللہ انہاں دیاں قبراں نو حد نظر تک وسیع فرما دے اے میرے اللہ جی اس کالونی والیاں تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما اللہ اس مسجد دیاں رونقاں دے اندر دن دگنیاں تے رات چوگنیاں ترقیاں عطا فرما اللہ اس مسجد دے قاری صاحب اس مسجد انتظامیہ تے نمازی اللہ سارے نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ جی بڑے گنہگار بڑے خطا کار اللہ جی جڑے دکھی نے اللہ انہاں دے دکھ دور فرما آمین کہہ دیو اللہ جڑے دکھی نے اللہ انہاں دے دکھ دور فرما اللہ جڑے پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی جڑے غم صدا نے اللہ انہاں دے غم دور فرما اللہ جی جڑے مکروز نے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک میرے اللہ جی تسی تے مسبب الاسباب جے اللہ جی جڑے مکروز نے اللہ انہاں دے قرضے اپنی رحمت دے نال دور فرما اللہ جڑے بے اولاد نے اللہ انہاں نوں نیک اولاداں عطا فرما اللہ جی تسی آپ کہندے ہو میرے کولوں منگو تے سنگو نا میرے کولوں منگدیاں شرمانا نہیں میں عطا کرنے والا ہوں اللہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ نوجوان اللہ چٹیاں والا والے بابے اللہ جنہ دے ہاتھ خالی نہیں ہو موڑ دا اے میرے سونیا ربا بڑی دل دی تمنا تے آرزو ہے بڑی دل دی خواہش ہے اللہ جدوں کل قیامت دا دن ہوئے اللہ اپنے نبی جی دے ہتھاں وچ حوض کوثر دے جام نصیب فرما اے میرے اللہ جی کل قیامت دے دن اللہ نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما اے میرے اللہ جی جڑے اللہ جی جنہ پینا کل ویر کوئی نہیں اللہ انہاں پینا نو نیک ویر عطا فرما اللہ اللہ جی سانو دنیا تے کسے دا محتاج نہ بنائی اللہ سانو دنیا تے کسے دا محتاج نہ بنائی اللہ چل دیاں پھر دیاں ہی لے جائیں اللہ اسپتالاں دے بیڈاں تے بڑی اوکھی جان نکل دیئے اللہ وینٹیلیٹر تے بڑے اوکھے ساہ پورے ہوندے نے اللہ سونیاں رمضان دا مہینے اللہ جی جمعہ دا دینے اللہ سونیاں سانو دنیا تے کسے دا محتاج نہ بنائی اللہ سانو اپنی اولاد دا بھی محتاج نہ بنائی اللہ ساڑیاں اولاداں نو بھی کسے دا محتاج نہ بنائی اللہ علی اکبر ڈوگر صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ جننے بیٹھے نے جنہ دا کوئی فوت ہوئے اللہ انہاں دیاں قبراں نور دے نال منور فرما دے اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما اللہ میرے ملک دے اندر اسلام دا بول بالا فرما اللہ میرے ملک دے اندر امن تے سکون پیدا فرما اے میرے اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو 5 وقت دا نمازی بنا دے اللہ سانو پاک جماعت نماز ادا کرنے والا پکا سچا نمازی بنا دے اللہ ساڈیاں دعاواں دے اندر ساڈیاں نیکیاں دے اندر اللہ اخلاص پیدا فرما دے اللہ سانو ہر معاملے دے اندر اللہ مخلص بننے دی توفیق عطا فرما دے اے میرے اللہ تسی دعاواں دے سنن والے جے اللہ جدوں دنیا نو چھڈ کے جانا ہے اللہ جدو زندگی دے آخری ساہ ہون گے گھر والے 4 پائی دے اردا گرد بیٹھے ہوں گے اللہ کتے ڈاکٹر دعائیاں دے رہنے کتے دم کرنے والے دم کر رہنے اللہ سونیاں آخری وقت ہونا ہے اللہ جنہاں نو آوازاں ملیاں نے یا ایتو ہم نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے میرے اللہ سانو گنہگاراں نو بھی انہاں مومناں دے اندر شامل فرما اللہ سانو گنہگاراں نو بھی انہاں مومناں دے اندر شامل فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
للہ رب العالمین.